راجہ صاحب، جو لیڈرشپ کا امتحان ہے شاید وہ سب سے کڑا ہوتا ہے، اور اس موقع کے اوپر آپ لوگوں کو لیڈرشپ دکھانی چاہیے. اس میں آپ آگے بڑھ کر انگیج کر سکتے ہیں حکومت وقت کو، باقی سیاسی جماعتوں کو، اور ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے. کیا یہ انیشیٹو تحریک انصاف لے سکتی ہے؟ بالکل لے سکتی ہے، اور لے گی، اور لینا چاہیے. ہر سطح پہ ہم آگے بڑھیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ اس نقطے پر ہمیں متفق ہونا چاہیے، پوری قوم کو متفق ہونا چاہیے. وہ خواہ کوئی بھی پارٹی ہو، اس کو ہمارے ساتھ آنا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ جانا چاہیے. ہر سطح پہ میں سمجھتا ہوں یہاں تعاون ہونا چاہیے اس ایک نقطے پہ کہ ہمیں لیکن ملک راجہ میں صاحب، آج آپ کی نظام کور انصاف کمیٹی کو کا اجلاس آزاد تھا کرانا. تحریک انصاف کا، مجھے اس کے اندر اس کی جھلک نظر نہیں آئی. اگر یہ آپ کی کاز ہو، یہ آپ کی کاز ہے، یہ آپ کا سینٹرل فوکس ہے، تو آپ کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ نون لیگ سے بات کرنی ہے یا پیپلز پارٹی سے. آپ کو سب کے ساتھ جا کے بات کرنی چاہیے اس کامن پوائنٹ کے اوپر. مجھے وہ ریفلیکشن آج آپ کی کور کمیٹی کے اعلامیے میں جی نظر ہم نہیں کریں گے. نہیں دیکھیں، اعلامیے ابھی حتمی نہیں ہے. میں اس میٹنگ میں شامل تھا، اور ایک سب کمیٹی جس نے ایک لائحہ عمل طے کرنا ہے اس میں بھی میں شامل ہوں. تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ہر سطح پہ ہاتھ بڑھائیں گے، اور ہر سطح پہ ہم دعوت دیں گے ہر اس شخص کو جو پاکستان میں آئین کی بالادستی چاہتا ہے، ایک کیا اس ٹھوس کے اور لیے آزاد نون لیگ اور نظام پیپلز پارٹی انصاف سے بات چاہتا ہے. کرنی پڑی تو کریں گے؟ ظاہر ہے. دیکھیں، یہ بالکل ایک غلط بیانی ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیے، ہمارے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ ہے، پر جن بنیادی نقطوں پر ہمیں اتفاق ہے یا اتفاق ہونا چاہیے ان کو ہمارے ساتھ، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کسی سے بات کرنے میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب انصاف کے لیے، نظام عدل کے لیے مل کر جد و جہد کریں. آپ میرا خیال اس پہ مزید بات کریں، کیونکہ یہ آپ نے نقطہ اٹھایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی بات کر سکتے ہیں. ججز کے کاموں میں مداخلت روکنے کے لیے آغاز پارلیمان کو کرنا پڑے گا. ملک صاحب، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پارلیمان کو اور سیاسی جماعتوں کا اس میں بڑا اہم کردار ہوگا، لیکن یہ بات بھی ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ تحریک انصاف باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کو گوارا نہیں کرتی. ابھی ہمارے سننے میں کچھ عرصہ پہلے آیا کہ جو وزیر اعلیٰ تھے گنڈاپور صاحب، ان کے ساتھ کافی ناگواری کا اظہار کیا خان صاحب نے جب وہ ملاقات کے لیے شہباز شریف لیکن صاحب وہ کو دوبارہ ملے. ملے ہیں، پھر تصویر بھی اور دوبارہ کھنچوائی ہے. جی، تو مجھے نہیں پتا کہ عمران نے ڈنڈا مارا ہوتا تو گنڈاپور صاحب دوبارہ نہ ملتے. تو گزارش یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بھی اپنے اس طرز عمل پر اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا کہ آپ آئسولیشن میں سیاست نہیں کر سکتے، اور جو کئی ایشوز ایسے ہیں کہ جو سیاست سے بالاتر ہوتے ہیں. اب یہ جو ایشو ہے، اس ایشو کے اندر بھی اگر پولیٹیکل فورسز سے رابطہ آپ نے نہ کیا، ایک پیج پر نہ بیٹھیں، پارلیمان میں سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہ بیٹھیں، اس لیے کہ یہ کسی سیاسی جماعت کے مستقبل سے جڑا ہوا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل سے جڑا ہوا معاملہ ہے. کہ آپ کے ہاں اگر نظام انصاف کے اندر اس طریقے سے مداخلت ہوتی رہی، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو فیصلے کیے گئے ان کے خلاف، وہ بھی ہائیلی کویسچنیبل طرز عمل تھا جو زیادہ تر جوڈیشری ہائی نے پروفائل اختیار کیا. پولیٹیکل کیسز جو ہیں تمام کیسز ٹرانسپیرنٹلی ڈیسائیڈ نہیں کوئی ہوتے. کیس ٹرانسپیرنٹلی ڈیسائیڈ نہیں ہوتا. تو اب ہمیں اگر اپنی مستقبل کی سیاست کو بھی اگر بچانا ہے تو پھر ہمیں سب کو بیٹھ کر کم از کم یہ چیز تو طے کرنی پڑے گی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی مخالفت تو جاری رکھیں. سیاست کا یہ کام ہے، سیاست کا یہ حصہ ہے ایک دوسرے سے مخالفت کرنا، لیکن کچھ جو ہمارے کور پرنسپلز ہیں ان کے اوپر ہم اکٹھے ہوں گے، یکجا ہوں گے، جن میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ نظام انصاف اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہوگی. جو جج صاحبان فیصلے کر رہے ہوں گے پولیٹیکل کیسز کے اندر، وہ کسی انٹیمیڈیشن کا شکار نہیں ہوں گے. اور اگر کوئی ججز نے کوئی بہادری کا کام کیا ہے، کھل کر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، تو ہمیں نہ صرف ان جج صاحبان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، نمبر ایک، وکلا تنظیموں کو اس میں آگے بڑھنا پڑے گا، نمبر دو، اور نمبر تین، جو طرز عمل سپریم کورٹ نے اختیار کیا اس معاملے کو حکومت کے اوپر پھینکنے والا. میں ذاتی طور پہ تو اس چیز پر بہت دکھی ہوں کہ قاضی صاحب کو یہ چیزیں، یہ فیصلے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، کہ آپ 5-6 مہینے، سال ہی رہ گئے آفس میں، اس کے بعد یہ ہانٹ کریں گی چیزیں. سپریم کورٹ کو خود آگے بڑھنا چاہیے تھا. تمام ماتحت عدالتوں کے لیے اس ملک میں یہ ایک بڑا پیغام ہوتا کہ سپریم کورٹ کھڑی ہو گئی ہے اور وہ ایک فیئر اپرچونٹی دے گی جنہوں نے الزام لگایا ہے ان کو. دیکھیں، اگر اور سپریم کورٹ جن ہائی پہ کورٹ کے الزام ججز لگایا کو گیا، پروٹیکٹ نہ کر سکی نا، تو پھر کل سپریم کورٹ کو بھی کوئی نہیں بچا سکے گا. آج کے دن کا تاثر تو یہی ابھرا ہے ملک صاحب کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اپنی ماتحت ججز کے ساتھ کھڑے ہونے میں
ناکام رہی ہے۔ آج وہ سوشل میڈیا پہ خرم صاحب میمز چلتی ہیں، تو اس میں سے ایک میم چل رہی تھی کہ وہ ہائی کورٹ میں جج صاحب کو جا کے کسی نے درخواست دی کہ میرا بھائی اٹھایا گیا، تو انہوں نے کہا پھر کیوں ہے، میرا بھی اٹھایا گیا۔ تو اگر یہ کام ہوگا تو پھر آپ آگے نہیں چل سکتے۔ لیکن ملک صاحب جہاں ہم ایک چاہیں گے اور موقع ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین ہیں، اب 1 اپریل کو اجلاس ہے قومی اسمبلی کا، کھڑے ہو کر کہیں کہ ہم اکٹھے چلنا چاہتے ہیں، اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ورنہ پھر یہ دوبارہ معاملہ فریکچر ہو جائے گا اور سیاسی جو مخاصمت ہے اس کی نظر ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب پارلیمان میں یہ ایشو اٹھنا ہے اور یہ بات اب کلیئر ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ عدلیہ کی خود مختاری، اور ابھی ہم نے دیکھا جو پچھلا سپریم کورٹ تھا اس سے پہلے، اس میں انہوں نے کتنا برا منایا عدلیہ کی کے بارے میں قانون سازی کا، اس کو سسپینڈ بھی کیا۔ بالآخر پاکستان کے تمام شہریوں کی اور تمام اداروں کی خود مختاری کی امین مان ہے، یہ ادارے خود اپنا دفاع مکمل طور پر نہیں کر سکتے۔ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے پارلیمان جو پاکستان کے عوام کے ووٹ سے بنی ہے اور ان کی لیجیٹیمیسی لے کر آئی ہے، اس کا یہ بھی کام ہے جہاں ہم ان کا دفاع کریں گے، اگر سیاسی شعور ہوا ہم دفاع کرنا چاہیں گے خود مختاری کا۔ اگر سیاسی شعور ہوا، یہ بڑا اچھا جملہ سیاسی شعور اسی لیے ہوا نا، سیاسی شعور یہ ہوا کہ سیاسی شعور کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اگر کھوکھر صاحب اچھے بھی نہیں بھی لگتے، لیکن یہ موقع ہے کہ میں ان سے کہوں کہ ہمیں اکٹھے چلنا ہے، بیکاز ہمیں ایک اور یہ کاز ہے، بڑا ایک کاز ہے۔ لیکن یہاں پارلیمان کا بھی ایک اور فرض بھی ہے، پھر ہمیں عدلیہ کو باصفا بھی بنانا ہے کہ یہاں جو ہمارے اس شہر میں ہم نے بحریہ ٹاؤن کیسز دیکھے ہیں، 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا کیس دیکھا ہے، ہم نے نسلا ٹاور دیکھا ہے، پھر اس طرح کے معاملات نہ ہوں پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں میں، کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ اس شہر جانا میں کوئی باصفا نہیں رہا۔ سر میرے تو پاس اس کے لیے اگر ہمیں چلنا ہے تو پھر فیض کا الفاظ ہیں، پا بجولا چلنا ہوگا بازار۔ ڈان اخبار نے 2 روز پہلے بحریہ کراچی کے اوپر ایک خبر شائع کی، آپ نے بحریہ ٹاؤن کا نام لیا۔ جی تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف جہاں 16,800 کچھ ایکڑ کے اوپر لائن ڈرا کی گئی تھی، انہوں نے لکھا کہ 25,000 ایکڑ زمین ان کے قبضے میں، اور پیسے ابھی جو سپریم کورٹ میں جمع کرانے ہیں وہ جمع نہیں۔ تو سپریم کورٹ اتنی ہماری اچھے کام کر رہی ہے، سامنے دیکھیں نا، سامنے وہ جو وہاں اس وقت کام ہو رہا ہے، اس کے آگے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو جاتا ہے وہ کہتے ہیں بس یہ لے دی، کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا، کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہا سپریم کورٹ کی طرح؟ اس شہر جانا میں باصفا کوئی نہیں رہا۔